صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. نحمده ونستعینه ونستغفره ونشکره ونتوسل الیہ ونتوکل علیہ. نصلی ونسلم علی خیرته فی خلقه حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا ونبینا ابی القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين سيما رضي الله في العظيم. قال الله تعالى في كتابه المبين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فانذر سرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمحل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يوم ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه. صدق الله العلي العظيم. صلوات جماعة السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ تمام مومنین مومنات اور سننے والوں کو ماہ شعبان جس کا آج آغاز ہے اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے میں ہم سب کو تقوی الہی کی جو نصیحت کا حکم ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا وہ مقصد خداوند کریم نے قرآن مجید میں عبادت کے عنوان سے بیان کیا ہے. اور یہ بیان کیا کہ عبادت چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جن ہو چاہے کوئی بھی مخلوق ہو سب مخلوقات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں. پھر اس عبادت سے سرگردانی اس سے روگردانی اس سے انحراف کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کچھ وعدے اور وعید سنائے ہیں. یعنی جو اللہ تعالیٰ کی عبادات کو اس حساب سے کہ جس حساب سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے عبادات انجام دیتا ہے اگر انجام نہ دے ان میں سستی کرے ان کو جان بوجھ کر ترک کرے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سلسلے میں قیامت میں اس کے لیے عذاب کی نوید سنائی ہے. اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن مجید میں مختلف طریقوں سے بیان فرمایا ہے. آج میں نے سورہ معارج کی کچھ آیات کا انتخاب کیا ہے گو کہ ہمارے موضوع میں شعبان کا مہینہ اولویت رکھتا ہے لیکن میں اس کو انشاءاللہ دوسرے خطبے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. مختصر میں پہلا خطبہ مختصر کروں گا اور دوسرے خطبے میں انشاءاللہ شعبان سے متعلق جو روایات موجود ہیں ہمارے پاس ان کو آپ کے سامنے بیان کروں گا کیونکہ آج میری کوشش یہ ہوگی کہ میں نماز جمعہ کو تھوڑا سا جلدی ختم کر دوں. جو لوگ آج چناگ کے پروٹیسٹ کے لیے جانا چاہتے ہیں یہاں سے ہم اکٹھا جائیں گے. جن کو بھی جانا ہو تو گاڑی ہے موجود 7-8 آدمی میرے ساتھ رکھتے ہیں. اگر کوئی اور جانا چاہے تو اور گاڑیاں بھی یہاں پہ موجود ہیں اس میں بھی جا سکتے ہیں. لہٰذا آپ لوگوں سے درخواست ہوئی کہ ذرا میری اسپیڈ کو آج جو ہے وہ اپنے توجہ کے ساتھ ذرا غور سے سنیے گا تاکہ اسپیڈ زیادہ تیز ہوگی تاکہ مطالب کو میں آپ تک پہنچا سکوں. سلام بھیجیں محمد علیہ. قرآن مجید میں سورہ معارج کے اندر کچھ آیات کی تلاوت آپ کے سامنے کروں گا اور مختصر سے ترجمے اور تھوڑی سی تفسیر کے ساتھ اس کو آپ کے سامنے کوشش کروں گا کہ بیان کروں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنۃ. یہ ان لوگوں کے لیے بات بیان کی جا رہی ہے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جو ہے وہ کمی کی اللہ تعالیٰ کی جسے کہتے ہیں کہ عبادت سے سرپیشی کی یا اللہ تعالیٰ کا انکار کیا. ان لوگوں کے لیے نتائج بیان کیے جا رہے ہیں کہ ایک دن وہ آنے والا ہے کہ جس دن تم سب کو میں جمع کروں گا اور اس دن جمع کرنے کے بعد اس دن کی جسے کہتے ہیں کہ ڈیوریشن اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. فرماتا ہے کہ فرشتے اور اہل ایمان کی روحیں اس کے پاس چڑھ کر جاتی ہیں اور وہ عذاب اس دن ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال کی ہے. یعنی قیامت کے دن کی جو مقدار اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے وہ 50,000 سال بیان کیا. 50,000 سال جو ہے وہ ہماری دنیا کے سال ہیں یا وہاں کے سال ہیں اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن بظاہر اس طرح سے لگتا ہے کہ کچھ اور آیات کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ
وہاں کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے. اب یہاں پہ جو 50,000 کی مقدار بیان کی گئی ہے کہ وہاں کے 50,000 سال ہے یا یہاں کے 50,000 سال، اس کے بارے میں ابھی میں کچھ بیان نہیں کر رہا ہوں. تفسیر میں مفسرین نے مختلف اس کے بارے میں حالات دی ہیں، لیکن ابھی اس کا بیان کا مقصد نہیں ہے. لیکن پھر بھی 50,000 سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے. ابھی ہمیں زندگی گزارتے ہوئے 50 سال یا 40 سال یا 30 سال کا عرصہ گزرا ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم بہت ایک طولانی زندگی گزار کے آ رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی اس دن تم سب کو ایک جگہ جمع کرو. فاصبر صبرا جمیلا، اے رسول آپ صبر اور جسے کہتے ہیں بہترین صبر سے کام لیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ اذیت کر رہے تھے کفار، بہت زیادہ تکلیفیں پہنچا رہے تھے. تو کہا کہ آپ صبر سے کام لیں. اور پھر کچھ آیات میں حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم اور مختلف انبیاء کے قصے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیات کی صورت میں نازل کیے کہ اللہ کے رسول اس سے حوصلہ حاصل کر سکے. کس طرح نوح پر، کس طرح ابراہیم پر، کس طرح سے موسیٰ پر تکلیفیں آئیں اور انہوں نے اس پہ صبر کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو کس طرح سے نابود کر دیا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ صبر سے کام لیں. اور پھر بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ ہونا کیا ہے. کہتے ہیں کہ بے شک، میں ترجمہ کر رہا ہوں، خالی آیات نہیں پڑھ رہا، انہم یرونہ بعیدا، بے شک وہ اسے دور دیکھتے ہیں. اے رسول یہ ابھی قیامت کو دور دیکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ نقد کا سودا آج ہے اور قیامت جو ہے وہ ادھار ہے. کہتے ہیں پتہ نہیں کب آئے گی قیامت. آج جو ہم کر سکتے ہیں، جو ہم حاصل کر سکتے ہیں، اس رسول سے حاصل کر لیا جائے، اس رسول پہ ظلم کر لیا جائے، اس کے ماننے والوں کو جو ہے اذیت پہنچا لی جائے. بعد میں کس نے دیکھا ہے؟ وہ بعد کی بات ہے. ابھی ہم جو ہے اس سکون سے زندگی گزار رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ وہ اس کو دور دیکھتے ہیں. فَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور یہ دعاؤں کے اندر بھی یہ جملہ پڑھتے ہیں جب دعائیں پڑھتے ہیں. دعائیں جو ہمیں مستحب ہے کہ ہمیں ہفتے میں ایک دفعہ یا 2 دفعہ ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے. ان میں یہ الفاظ مختلف دعاؤں میں آتے ہیں کہ وہ ان کو دور دیکھتے ہیں لیکن ہمارے نزدیک یہ قریب ہے. یوم تکون السماء کالمہل، اب اللہ تعالیٰ نقشہ کھینچ رہا ہے. تو اس دن حالت یہ ہوگی کہ آسمان جو ہے وہ تانبے کی طرح پگھل جائیں گے. یعنی تانبا جیسے کاپر ہوتا ہے، اس کو جب پگھلایا جاتا ہے تو وہ عام اس سے زیادہ اس میں گرمی ہوتی ہے. وہ زیادہ ایک تو ہیٹ پہ پگھلتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں گرمی زیادہ ہوتی ہے، اس کو ٹھنڈا ہونے میں بھی ٹائم لگتا ہے. کہتے ہیں کہ اس دن آسمان جو ہے پگھلے ہوئے تانبے کی مانند ہو جائیں گے. یعنی اس طرح ان سے گرمی نکل رہی ہوگی اور وہ بالکل ایسے تمہارے سامنے موجود ہوگی، پگھل رہا ہوگا وہ آسمان جو ہے تمہارے سامنے. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں اور پہاڑ دھنی ہوئی رنگدار اون کی طرح ہوں گے. یعنی پہاڑ جو اتنی مضبوطی کا سمبل کہلاتے ہیں، یہ بالکل روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑ رہے ہوں گے. یعنی اس دن یہ حال ہوگا کہ مضبوط چیزیں جو ہیں وہ آسمان پگھل رہا ہوگا، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح جو ہے وہ دھنے ہوئے ہوں گے. اور کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا. آج جو دوستی کا دعویٰ کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے پیچھے بیک پہ کھڑے ہیں، کہتے ہیں آج کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا. وہ اور انہیں دکھائے جائیں گے مجرم چاہے، اور انہیں دکھائے جائیں گے مجرم چاہے گا کہ کاش اس دن کے عذاب کے بدلے اپنے بیٹوں کو دے دیں. یعنی اس دن اتنا سخت دن ہوگا کہ جب اس کے اوپر یہ وقت پڑے گا تو مجرم کہے گا کہ آپ ان فرشتوں سے کہ میرے بچوں کو مجھ سے فدیے کے طور پہ لے لو، میرے عذاب کو کم کر دو. یعنی اس دن ایک دوسرے کا گناہ دوسرے کی گردن پہ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی. کوئی بھی اس دن جو ہے وہ اپنے اوپر گردن پہ کوئی بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، دوسرے پہ ڈال دیں گے. وصاحبتہ واخی، اور اپنے بدلے میں ایک جگہ بیان کیا اپنے بچوں کو دے دے گا، پھر کہے گا کہ اپنے بھائی کو بھی دے دے گا، اور کہے گا کہ میری بیوی کو بھی مجھ سے لے لو. یعنی وہ اپنے تمام نزدیکی رشتہ داروں کو وہ فدیہ دے گا. فدیہ پتہ ہے نا آپ کو، اپنی جان کا بدلہ، اپنے گناہ کا بدلہ، اپنے کیے کا بدلہ، کہ میری جگہ ان کو عذاب دے لو، ان کو لے لو، میرے عذاب کو مجھ سے کم کر دو. کہتے ہیں بھائی کو بھی دے دے گا، اپنے بیوی کو بھی دے دے گا، اپنے بچوں کو بھی دے دے گا. وفصیلتہ التی توبی ہے، اور اپنے اس کنبے کو جو اسے پناہ دیتا تھا، اپنے خاندان والوں کو بھی وہاں پہ دریغ نہیں کرے گا دینے سے. کہے گا ان خاندان والوں کو بھی لے لو جو میرا پشت پناہ تھا اس دنیا کے اندر، جو میری پشت پناہی کیا کرتا تھا، جس کی بنیاد پر میں کرتا تھا کہ میں ہاشمی خاندان کا ہوں، میں فلاں خاندان کا ہوں، میں فلاں خاندان کا ہوں، میں اس خاندان کا ہوں، جو میری حفاظت کرنے والے. یہ اس زمانے کو مد نظر رکھیے گا کہ سعودی عرب نہیں تھا، عرب کے اندر وہ اپنے قبیلوں پر، اپنے خاندانوں پر فخر کیا کرتے تھے کہ ہمارے 7 بیٹے ہیں، ہمارے 8 بیٹے ہیں، ہمارے اتنے بیٹے ہیں. تو وہ فخر کیا کرتے تھے. کہتے ہیں یہ خاندان کو بھی وہ وہاں پہ قیامت کے دن اپنے گناہ کے بدلے دینے کی کوشش کرے گا. اس کے بعد فرماتے ہیں کلا، بلکہ اس کے بعد اس سے پہلے ایک بار آئے تھے وَمِنْ أَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، اور ان سب کو جو زمین میں ہے، جو بھی اس کے پاس زمین میں مال و دولت تھا، وہ کہے گا وہ بھی میرے حصے سے لے لو، لیکن میرے گناہوں کو معاف کر دو. کلا، یہاں پہ ایک لفظ ہے کلا، لفظ کا اس کو اس طرح سے دیکھیے گا، ہرگز، یعنی بہت فورس سے کہا ہے نا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. کلا، ٹھیک ہے، بہت ساری قرآن کی صورتوں میں یہ لفظ ہے کلا، ہرگز، انہا لظا، ہرگز نہیں، بے شک وہ ایک آگ ہے، نزاعہ للشوا، کھالوں کو اتارنے والی، اس کو بلائے گی جس
کہ جس نے پیٹھ پھیری اور منہ موڑا، ان لوگوں کو یہ آگ خود بخود اپنی طرف اٹریکٹ کرے گی، بلائے گی، کھینچے چلے جائیں گے لوگ اس کی طرف جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام سے اور رسول کے پیغام سے منہ موڑا تھا۔ پھر اس کے بعد فرماتا ہے اور مال جمع کیا اور اس کو گن گن کر رکھا، ان لوگوں کو بھی بلائے گی جو مال جمع کرتے رہتے ہیں اور اس کو بار بار گنتے رہتے ہیں۔ آپ نے ایک اور سورہ کے اندر پڑھا ہوگا الذی مالہ جمع وعدہ، کہ وہ مال جمع کرتا ہے اور اس کو بار بار شمار کرتا ہے، کاؤنٹ کرتا رہتا ہے کتنے زیادہ ہو گئے۔ اس زمانے میں لوگ جو ہے وہ جمع کرتے تھے، اس پہ سود لیتے تھے، اس کے بارے میں یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے۔ بعض لوگ یہاں پہ بھی مال جمع کرتے ہیں اور اس پہ وہ تمام جو مالی عبادات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرض کی ان کو نکالنے سے دریغ کرتے ہیں، خمس ہو گیا، زکوٰۃ ہو گئی، یتیموں کا حصہ ہو گیا، غریبوں کا حصہ ہو گیا، رشتہ داروں کا حصہ ہو گیا، ان مال کو اپنے مال سے نکالنے میں دریغ کرتے ہیں۔ تمام لوگوں کے لیے جو مال کے اندر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حصے کو ادا نہیں کرتا اس کے بارے میں ذکر ہے، لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا فضل کہا ہے کہ میں نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہے، اگر وہ اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں جو مال میں نے ان کو دیا ہے تو ان کا رزق ان کے لیے برکت کا باعث ہے، اس کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جو مال جمع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ان لوگوں کا حصہ جو ان کی گردن پہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے غربا یتیموں مسکینوں کا، اس کو ادا نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ جو مال کو گن گن کر رکھتا تھا اس کو اپنی طرف بلائی کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک انسان بہت کم ہمت پیدا ہوا ہے، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو چلا اٹھتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے کوئی مال ملتا ہے تو وہ بڑا بخل سے کام لیتا ہے، یعنی مال مل جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ پہلے دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے مال دے میں تیری راہ میں خرچ کروں گا، اور جب مال مل جاتا ہے تو کہتا ہے یہ تو میں نے اپنی محنت سے کمایا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہاری محنت ٹھیک ہے لیکن جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے وہ میری طرف سے تمہیں انعام ہے، تو میری طرف سے تمہارے اوپر فضل ہے، اس میں سے تمہیں خرچ کرنا ہے۔ پھر فرماتا ہے یہ اس مال میں سے وہ کہ جن کا اس میں معین حصہ تھا سائل اور غیر سائل کے لیے، اور قیامت کا دن کا یقین رکھتے تھے، ان کو یہ حصہ اس میں سے نہیں دیتا۔ کہتے ہیں اور وہ جو قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں ان کے بارے میں بیان کر رہے ہیں والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور قیامت کے دن پہ یقین رکھتے ہوئے وہ اللہ کے مال میں خرچ بھی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادات بھی انجام دیتے تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رب سے یہ اپنے رب سے کے عذاب سے ڈرنے والے تھے۔ ان عذاب ربهم غیر معمون، بے شک ان کے رب کا عذاب کا خطرہ لگا ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نشانیاں اس سورے میں بیان کی ہیں۔ اگر آپ قرآن مجید کی آخری جو سورہ بیان ہوئی ہیں، آپ آخری 3 پاروں کو لے لیں، وہاں سے آپ اسٹارٹ کرنا شروع کریں، سورہ ممتحنہ سے اسٹارٹ کریں اور پڑھنا شروع کریں تو آپ کو قیامت کا بہت زیادہ کثرت سے ذکر ملے گا۔ مکہ میں جو آیتیں نازل ہوئی ان میں قیامت کا بہت زیادہ ذکر بیان کیا گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ جب بھی کوئی ظلم کرتے ہیں، جب بھی کوئی کسی کے اوپر تعدی کرتے ہیں، جب بھی کسی کا مال غصب کرتے ہیں تو ان کے دل میں ایک چیز جو ہے وہ اس کا خیال نکل جاتا ہے، وہ یہ کہ اس کا جواب ہمیں قیامت کے دن دینا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے رسول کا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے حجت ائمہ معصومین علیہ السلام کا یہ شیوہ تھا کہ جب بھی وہ نصیحت کے لیے کوئی اقدام کرتے تھے تو پہلے اس ذکر کے اندر قیامت کو اولویت دیتے تھے، اور خود خداوند کریم نے قیامت کے ذکر تقریباً 1/3 قرآن مجید کے اندر صرف قیامت کا آخرت کا ذکر کیا گیا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا کہ قیامت میں آنے والی مشکلات کو اسی دنیا میں ہمیں حل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا جو مظلومین اس وقت پاڑا چنار کے اندر، غزہ کے اندر، کشمیر کے اندر اور مختلف یمن کے اندر مختلف جگہوں پہ جو مظلومین ہیں، اے اللہ ان کو ان کے ظلم سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا وہ درد جو ہمارے دل میں ان مظلومین کے لیے ہونا چاہیے، اس درد کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما اور اپنے وظیفے کے مطابق عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا ہمارے جو مروین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان پہ اپنی رحمت نازل فرما، ہمارے علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، بسم الله الرحمن الرحيم، انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما علي
والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي حججك على عبادك وأمناؤك في بلادك وصل على أئمة المسلمين وحماة المستصرفين وحداة المؤمنين أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله صدق الله العلي العظيم قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، شعبان کا مہینہ آ گیا ہے، اس مہینے میں روزوں کے ذریعے میری مدد کرو. اللہ تعالیٰ کے رسول کے مہینے سے اس مہینے کو منسوخ کیا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ تقوی الہی کی نصیحت کا ہمیں حکم دیا گیا کہ جمعے کے خطبے میں ہم تقوی الہی کی نصیحت کریں. اس تقوی الہی کے حصول کے لیے جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس دنیا میں واجب قرار دیا انہیں ہم عبادات کا نام دیتے ہیں. عبادات اصل میں کس چیز کے لیے کی جاتی ہیں؟ تاکہ ہم تقوی الہی کا حصول، جسے تقوی الہی کو حاصل کر سکیں، یعنی اللہ کی طرف اپنے قدموں کو بڑھا سکیں. تقوی کے معنی کیا ہے؟ تقوی کے معنی اکثر میں آپ کے سامنے کر بھی چکا ہوں، اس کو دوبارہ آپ کے سامنے تکرار بھی کر دیتا ہوں کہ تقوی کے معنی ہے کہ ان کاموں سے پرہیز کرنا جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اور ان کاموں کی جستجو کرنا، ان کاموں کے پیچھے جانا جنہیں کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. جب یہ کام آپ انجام دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آٹومیٹک سسٹم اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ آپ خود بخود اللہ کا قرب حاصل کرتے چلے جاتے ہیں. اور ان مراحل میں جو تقوی الہی کے لیے ہمیں حاصل کرنے ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ مہینوں کو، کچھ دنوں کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت اہمیت حاصل ہے. جیسے میں نے رجب کے بارے میں آپ کو بیان کیا تھا کہ رجب کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس سے رمضان المبارک میں داخل ہونے کی تیاریاں ہمیں کرانی شروع کر دی جاتی ہیں. اور اس کے بعد شعبان کا مہینہ، جس کا آج پہلا دن ہے، شعبان کا مہینہ، اس مہینے کے لیے خصوصی تاکید ہے. اس مہینے میں جو ہمیں روایات کے اندر ملتا ہے، اس مہینے کے کئی نام بیان کیے گئے ہیں. روایات کے اندر اس مہینے کے کئی نام ہیں، جس کو ماہ جسے کہتے ہیں کہ جاہل بھی کہا جاتا ہے، ماہ جیران بھی کہا جاتا ہے کیونکہ رمضان کا پڑوسی مہینہ ہے. جیران کہتے ہیں پڑوسی کو، ٹھیک ہے. اس سے اس مہینے کو لیا گیا کہ یہ ماہ رمضان کا پڑوسی مہینہ ہے. اسے ماہ مطہر بھی کہا جاتا ہے. ماہ مطہر کیا مطلب؟ اس مہینے میں لوگوں کو پاک کیا جاتا ہے. اس مہینے میں لوگوں کو پاک کیا جاتا ہے. اس مہینے کو ماہ شفاعت بھی کہا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جن کی شفاعت کا دائرہ اختیار قیامت کے دن سب سے زیادہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. وہاں پہ علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم اتنا دیں گے، کیا چیز دیں گے اللہ تعالیٰ، جس سے اللہ تعالیٰ کے رسول راضی ہو جائے. یعنی اللہ کے رسول کو راضی کرنے کا اللہ تعالیٰ کو اتنا خیال ہے، کہتے ہیں ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں. تو وہاں پہ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ حق شفاعت ہے، کہ ہم آپ کو شفاعت کا دائرہ اختیار اتنا زیادہ دیں گے، اتنا بڑا دائرہ اختیار دیں گے کہ آپ خود بخود راضی ہو جائیں گے. کیونکہ آپ کی دنیا میں یہ چاہت تھی، آپ کی دنیا میں یہ خواہش تھی کہ تمام کے تمام لوگ اسلام لے کے آ جائیں، تمام کے تمام لوگ ایمان لے کے آ جائیں. اسلام لے کے آنے یا ایمان لے کے آنے کی اصل وجہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے اس عذاب سے جو قیامت میں کفار کے لیے، اللہ تعالیٰ کے منکرین کے لیے رکھا ہے، اس عذاب سے بچ جائیں. تو ہم آپ کو اتنا حق شفاعت دیں گے کہ آپ بہت سارے لوگوں کو، بہت ساری اپنی امت کے لوگوں کو جو ہے وہ آگ سے نجات دلائیں گے. تو اس مہینے کو ماہ شفاعت بھی کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ اس مہینے کا ایک اور جو ہمیں نظر آتا ہے فائدہ، کہ اس مہینے کے اندر ہمیں خصوصی مناجات دی گئی ہیں. مناجات، آپ نے مناجات شعبانیہ کے عنوان سے سنا ہوگا کہ اس مہینے میں مستحب ہے زیادہ سے زیادہ استغفار کیا جائے. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ واسألہ التوبہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام واتوب الیہ. یہ 3 یا 4 قسم کے استغفار ہیں جو اس مہینے میں پڑھنے کی ہمیں تاکید کی گئی ہے. اس طرح رجب میں تھا، اس مہینے بھی ہے، اس مہینے میں بھی اس کی تاکید ہے. میں ایک فرق آپ کو بتا دوں کہ رجب میں آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں دعا پڑھو، یا رمضان میں فلاں دعا پڑھو، فلاں وقت میں فلاں دعا پڑھو، لیکن اس مہینے میں خاص طور پہ مناجات پڑھنے کے بارے میں ہمیں حکم دیا گیا. مناجات اور دعا میں تھوڑا سا فرق آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ دعا کہتے ہیں پکارنے کو، مانگنے کو، اس میں کوئی چیز مانگی جاتی ہے. لیکن مناجات وہ اظہار عشق ہے جو اپنے معشوق کے ساتھ کیا جاتا ہے. مناجات نجوا سے نکلا ہے. نجوا کہتے ہیں آہستہ آہستہ کان میں باتیں کرنے کو نجوا کہا جاتا ہے.
اس سے لیا گیا، اسی سے نکلا لفظ مناجات. یعنی اس مہینے کے اندر آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کریں، نجوا کریں، اپنے راز و نیاز کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیان فرمائیں. یہی وجہ ہے کہ ائمہ علیہ السلام کا ہمیں جتنا بھی ہم شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ انہوں نے ہمیں ائمہ جیسی نعمت دی کہ جنہوں نے ہمیں یہ مناجات شعبانیہ تعلیم فرمائی. آپ آج اگر موقع لگے، پہلا دن ہے شعبان کا، آپ جب موقع لگے تو رمضان کی جو شعبان کی جو اعمال ہیں ان کو اٹھا کے دیکھیے گا. ان میں 2 طرح کی دعائیں آئی ہیں، ایک دعا کے عنوان سے، ایک مناجات کے عنوان سے. ایک خود مناجات شعبانیہ کے عنوان سے ہے، آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا اور لذت ہوگی کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے کا طریقہ، محبت کے اظہار کا طریقہ ائمہ علیہ السلام نے ہمیں تعلیم فرمایا ہے. اس کو ضرور دیکھیے گا. ابھی کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس کو بیان کر سکیں، لیکن ضرور آپ کو موقع لگے تو اس کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی دکھائیں، خود بھی پڑھیں، اور شعبان کے مہینے میں جب بھی موقع لگے ان مناجات کو ضرور پڑھیں. اس کے علاوہ اس مہینے میں کچھ دعائیں بیان کی گئی ہیں، اور ان دعاؤں میں سے ایک صلوات شعبانیہ کے نام سے ایک دعا ہے. میں نے اپنی قرآن کی کلاس میں بھی اس کو بیان کیا تھا اور اس کا ایک جملہ بیان کیا تھا کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے حضور ہم دعا کرتے وقت، صلوات کو پڑھتے وقت یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ محمد والے محمد پہ اپنی برکتیں اور رحمتیں نازل فرما. اور پھر اس کے آگے یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ان سے پیچھے رہ گئے، یہ بہتے ہوئے موج آور دریا کے اندر موجود اس بہتے ہوئے دریا میں ایک ایسی کشتی کی مانند ہے کہ جس میں اس دریا میں جو پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا، جو آگے نکل گیا وہ بھی تباہ ہو گیا، لیکن جو ان کے ساتھ ہے، یعنی جو اس کشتی کے اندر سوار ہے، وہ خالی کامیاب ہے. یعنی اس سے ہمیں کیا چیز بتائی جا رہی ہے کہ نہ آپ مقصر ہو، نہ آپ غالب ہو، آپ شیعہ ہیں. یعنی میں اپنے الفاظ میں بات بیان کر رہا ہوں. یعنی جو پیچھے رہ گیا وہ کون ہو گیا؟ اسے آپ مقصر کے نام سے یاد کرتے ہیں. یعنی وہ پیچھے رہ گیا، وہ تقسیم کرتا ہے، ائمہ علیہ السلام کی شان کو گھٹاتا ہے، ائمہ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے نہیں چلتا. اور ایک جو آگے نکل گیا وہ بہت غلو میں چلا گیا، تو اس سے بھی منع فرمایا، کہا کہ تم ان کے ساتھ رہو، جس طرح سے یہ حکم دے اس طرح سے کرو، جس چیز سے منع کرے اس چیز کو منع، اس چیز سے منع ہو جاؤ. تو بہرحال اس مہینے کے اندر بہت ساری جہاں باتیں بیان کی گئی ہیں. میں اس مہینے میں آنے والی مناسبات کا مختصر سا ذکر کر کے پھر نماز شروع کرتا ہوں، کیونکہ آج ہمیں ذرا جلدی نماز کو ختم کرنا ہے، اس دن خطبہ جو ہے مختصر رہے گا. اس مہینے کے اندر بہت زیادہ جسے کہتے ہیں برکتیں اور رحمتوں کے ساتھ ساتھ کچھ مناسبتیں ولادتوں کے حوالے سے. اس مہینے میں بہت سارے جو ائمہ علیہ السلام اور ان کی اولادوں کی ولادت ہوئی ہے. 3 شعبان سب سے پہلے ولادت ہے کس کی؟ امام حسین علیہ السلام کی. پھر 3 ہی شعبان کو جو ہے ایک امام حسین علیہ السلام جو 28 صفر کو نکلے تھے تو وہ 3 شعبان کو مکہ معظمہ پہنچ گئے تھے. ایک مناسبت یہ بھی ہے کہ مکہ معظمہ میں ورود ہے امام حسین علیہ السلام کا 3 شعبان کو. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 4 شعبان کو حضرت ابو الفضل عباس کی جو ہے وہ ولادت کا دن ہے. 5 شعبان امام سجاد علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے. اسی طرح 11 شعبان حضرت علی اکبر علیہ السلام کی میلاد کا دن ہے. اور 15 شعبان اس زمانے کی حجت ہمارے آخری امام زمانہ عجل اللہ تعالی شریف کی ولادت کا. یہ 15 شعبان کا دن ہمارے ہاں بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے. اور اس دن کی مناسبت صرف یہ نہیں ہے کہ 15 شعبان کو امام زمانہ کی ولادت ہوئی ہے، بلکہ اس دن کی مناسبت خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے، بلکہ اس سے بھی پہلے 15 شعبان کی مناسبت کو منایا کرتے تھے. اس دن کے بارے میں روایات ہیں کہ اس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ائمہ علیہ السلام اپنے اصحاب کو تاکید کیا کرتے تھے کہ خصوصی طور پہ دعائیں مانگیں. اور جو دعائیں آپ کو ملی ہیں 15 شعبان کو پڑھنے کے لیے، ان میں سے ایک دعائے قبیل یہ اسی وقت پہلی دفعہ پڑھی گئی کہ جب مولا امیر المومنین علیہ السلام سے کسی نے اس دن کے اعمال کے بارے میں پوچھا جو ان کے صحابی تھے قبیل، تو انہوں نے حضرت خضر کی دعا ان کو تعلیم فرمائی کہ آج کے دن حضرت خضر علیہ السلام کی دعا پڑھو، جسے آپ دعائے قبیل کے نام سے جانتے ہیں. وہ اصل میں دعائے خضر علیہ السلام ہے کہ جو دعائے قبیل کے نام سے مشہور ہوئی، جو 15 شعبان کو پڑھنے کی امام علی علیہ السلام نے ان کو تاکید کی. اس دعا کے فوائد اور خاصیت اتنی زیادہ ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ کم از کم آپ اس کو سال میں ایک دفعہ ضرور پڑھیں. ویسے تو یہ ہے کہ آپ ہر ہفتے میں ایک دفعہ پڑھیں، لیکن اگر نہ پڑھ سکیں تو کم از کم سال میں ایک دفعہ اس دعا کو پڑھیں، اور وہ دن وہی 15 شعبان کا دن ہے. اس کے بعد اسی دن امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت بھی ہوئی، اور ہمارے جسے کہتے ہیں کہ جیسے کہ آج کے زمانے کے لیے ان کو غیبت میں رکھا گیا تاکہ اس زمانے غیبت میں ہم اس انتظار میں جس کا ہم جیسے کہ دم بھرتے ہیں کہ ہم ان کے منتظر ہیں، وہ تمام کوالٹیز اپنے اندر پیدا کر سکیں جو ایک منتظر کے اندر ہونی چاہیے. منتظر یعنی انتظار کرنے والا. انتظار کرنے والا وہ نہیں ہوتا جو بستر پہ سو رہا ہو
باہر اس کو لینے کے لیے کوئی آئے تو گیا ابھی رک جاؤ میں ابھی ذرا اٹھ جاؤں منہ ہاتھ دھو لوں تیار ہو جاؤں آ جاؤ اور اس کے بعد میں تمہارے ساتھ چلوں گا. اس کی مثال علماء بڑی اچھی دیتے ہیں کہ اگر کسی انتظار کرنے والے کو دیکھنا ہو تو اس بچے کو دیکھو جو صبح اسکول وین کے انتظار میں, ہمارے استاد مثال دیا کرتے تھے, اسکول وین کے انتظار میں دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے, ادھر وین آتی ہے ادھر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے, یعنی وہ پہلے سے ساری آمادگی کر لیتا ہے. اگر 8 بجے اس کی وین آنی ہوتی ہے تو وہ 7 بجے سے تیاری کر رہا ہوتا ہے. تو امام زمانہ کی تیاری یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں گے جب امام زمانہ آئیں گے تو ہم تیاری کریں گے. کہتے ہیں کہ جب سیلاب آتا ہے تو اس وقت بند نہیں باندھا جاتا, بند پہلے باندھا جاتا ہے تاکہ اس سے استفادہ کیا جا سکے, تاکہ سیلاب کے پانی سے روکا جا سکے. تیاری امام زمانہ کے آنے کی اس وقت نہیں کی جائے گی کہ امام زمانہ آئیں گے, اس وقت تو فیصلہ ہونے کا دن ہے, اس وقت تیاری کا دن نہیں ہوگا. اس وقت فیصلہ ہو جائے گا کون امام زمانہ کے ساتھ ہے کون امام زمانہ کے ساتھ نہیں ہے. تیاری آج سے کرنی پڑے گی. آج سے تیاری کرنے کے لیے ہمیں ان تمام چیزوں کو دیکھنا پڑے گا کہ کن چیزوں کی امام زمانہ کو ضرورت ہے, اس میں ہم ان کی مددگار ہوں, اور کن چیزوں کو امام زمانہ نے روکنا ہے ان کو روکنے میں ہم مددگار ہوں. ایک مختصر سی بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں کہ ہم امام زمان کے حوالے سے مختلف میلاد اور جشن جو ہے وہ برپا کرتے ہیں, اور تمام اماموں کے بارے میں کرتے ہیں, امام حسین کی ہوں یا امام حضرت عباس کے ہوں. ہم جشن ولادت کے عنوان سے, میلاد کے عنوان سے اس دن کو مناتے ہیں. تو کوشش کریں کہ اس دن کم از کم اس امام کی سیرت کے بارے میں آپ خود بھی کچھ پڑھیں, اپنے خاندان والوں کو بھی کچھ بتائیں, کوئی کتاب کھول لیں, اپنے بچوں کو اس امام کے بارے میں بتائیں. دیکھیں میلاد جو ہوتا ہے اس میں اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کے اندر ان ائمہ علیہ السلام کی سیرت کو بیان کیا جائے. ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے کچھ مجالس سننے کا اتفاق ہوا جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت پہ پڑھی گئی. تو میں نے مختلف مجالس نکالی اور میں نے سنی کہ کہاں پہ کس طرح سے پڑھی گئی. بعض مجالس تو ایسی تھی کہ اس سے پوری مجلس میں سوائے مسائل کے امام موسیٰ کاظم کا ذکر ہی نہیں تھا, یعنی پوری مجلس 1 گھنٹے کی ہو گئی, اس میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا, صرف مسائل کے اندر یہ بتا دیا کہ ان کی شہادت کیسے ہوئی تھی. یہ طریقہ نہیں ہے. طریقہ یہ ہے کہ اس دن اسی ہستی کے بارے میں ذکر کیا جائے تاکہ ہمارے بچے, ہم خود ان کی سیرت سے آگاہ ہو سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس مہینے کی فضیلت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. بس ایک چیز اور, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اگلے ہفتے اس کو میں تفصیل سے بیان کروں گا, لیکن اس اگلے ہفتے تک ٹائم بہت نکل جائے گا, اور وہ یہ کہ اس مہینے کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, میں صرف ریفرنس دے رہا ہوں, آپ اس کو جا کے پڑھ لیے گا. مفاتیح الجنان میں جہاں پہ ماہ شعبان کے اعمال دیے گئے ہیں وہاں پہ اس طویل حدیث کو ذکر کیا گیا ہے. میں اس کے کچھ نقطے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں کیا فرمایا تھا. اور وہ یہ تھا کہ یکم شعبان کو مولا امیر المومنین علیہ السلام مسجد کوفہ کے باہر سے گزر رہے تھے. آپ نے کچھ لوگوں کو اونچی آواز میں بحث کرتے دیکھا, وہ قضاء و قدر پہ اور مختلف کلامی بحثوں پر آپس میں گفتگو کر رہے تھے. تو امیر المومنین علیہ السلام اندر داخل ہوئے اور جانے کے بعد ان سے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ آج کون سا دن ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آج شعبان کا پہلا دن ہے. تو کہا امام امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شعبان کو اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے لیے نیک لوگوں کا مہینہ قرار دیا ہے, اور آپ نے تلقین کی کہ اس دن ان کلامی بحثوں سے جن سے تمہیں کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے ان چیزوں سے پرہیز کرو. پھر آپ نے تفصیل بیان کرنا شروع کی کہ کن کن چیزوں کو انجام دو. اسی ذیل میں آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بیان کی جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یکم شعبان جو ہے وہ عبادت کی رات ہے, اور اس دن جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سارے فرشتے اور بہت سارے ملائکہ آتے ہیں, اور مومنین جو عبادت میں مشغول ہوتے ہیں ان کے چہروں پہ خاص نورانیت آ جاتی ہے. اور پھر اس جنگ کا بھی واقعہ ذکر کیا کہ جس میں رسول اکرم نے مسلمانوں کو ایک جگہ حملہ کرنے کے لیے بھیجا تھا. ابھی رات کا وقت تھا, یہ سو رہے تھے, تو دشمن نے حملہ کر دیا. تو 4 لوگ اس جگہ پر عبادات میں مشغول تھے, ان کے نام بھی روایات میں موجود ہیں, اور وہ 4 لوگ تھے زید بن حارثہ, عبداللہ بن رواحہ, قتادہ بن نعمان, قیس بن عاصم. یہ لوگ عبادت میں مشغول تھے. اتنا گھب اندھیرا تھا کہ دشمن نے جب حملہ کیا تو مسلمان ایک دم جب اٹھے تو کہتے ہیں کہ ہمیں چاروں طرف نظر نہیں آتا, لیکن ایک طرف ہم نے دیکھا کہ چاروں کونوں پہ جو ہمارے اطراف میں کچھ روشنی معلوم ہوئی. اس روشنی کی بنیاد پہ ہم نے ان لوگوں سے جو ہے وہ اس حملے کو روکا, اور پھر بعد میں اس کی ڈیٹیل موجود ہے کہ کس طرح سے ہم نے اس روشنی اور اس نورانیت کے اندر لوگوں کو دیکھا اور اپنے دشمن سے فتح حاصل کی. تو بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ 4 لوگ یہ جو تھے یہ عبادات میں مشغول تھے, جن کی نورانیت, جن کی چہرے کی نورانیت نے ان مسلمانوں کو دیکھنے کا جو ہے وہ سہارا دیا کہ وہ دیکھ سکے اس کے اندر. اور اس کے علاوہ بہت سارے انشاءاللہ اس میں بہت روایات ہیں, اب وقت نہیں ہے کہ آپ کے سامنے بیان کروں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس شعبان کے مہینے میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے سے منسوب ہے, آپ کے رسول نے
فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے میں ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اللہ تعالیٰ کی جیسے کہتے ہیں عبادت کے ذریعے اور اللہ تعالیٰ کی جیسے کہتے ہیں کہ نافرمانیوں سے بچنے کے ذریعے ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اس مہینے کی برکتوں کو حاصل کرنے کی ہم سب جو ہے وہ کوشش صحیح کر سکیں۔ اے اللہ جو واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، اس مہینے کی برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں اور ہمارے نوجوانوں کی جو مشکلات ہیں ان کو حل فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جو ہے وہ قرآن سمجھنے، قرآن کو پڑھنے، اللہ تعالیٰ کی عبادات کو کرنے، اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرنے والا بنا۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہم انسان ہیں، ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ جب بھی ہم سے نافرمانی یا کسی بھی وجہ سے نادانی کی وجہ سے کوئی گناہ سرزد ہو، اے اللہ فوراً ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما۔ اے اللہ ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہمیں ان کے اعمال و مصائب میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔